اگر آج منگول سلطنت قائم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ 13ویں اور 14ویں صدی کی منگول سلطنت تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ مشرقی ایشیا میں موجودہ منگولیا میں شروع ہونے والی منگول سلطنت اپنے عروج پر بحیرہ جاپان سے مشرقی یورپ کے کچھ حصوں تک پھیلی ہوئی تھی، جو شمال کی طرف آرکٹک کے کچھ حصے اور مشرق اور جنوب کی طرف برصغیر پاک و ہند اور جنوب مشرقی ایشیا پر حملوں کے بعد اور ایرانی سطح مرتفع کو فتح کر کے اور مغرب کی طرف لیوننٹ اور کارپینتھنن پہاڑوں تک وسیع تھی۔ منگول سلطنت مشہور چنگیز خان کی قیادت میں منگول کے مرکز میں کئی خانہ بدوش قبائل کے اتحاد سے ابھری، جسے ایک کونسل نے 1206 میں تمام منگولوں کا حکمران قرار دیا۔ حکمرانی اور اس کی اولاد کی، جنہوں نے ہر سمت حملہ آور فوجیں بھیجیں، اور اس طرح سے منگول سلطنت کا آغاز ہوا۔ 1279 میں اپنے عروج پر منگول سلطنت دنیا کی اب تک کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی۔ جیسا کہ بلرب میں ذکر کیا گیا ہے، سلطنت جنوبی کوریا سے لے کر مشرقی ایشیا میں پولینڈ، یورپ میں تمام راستوں سے ملحقہ زمین کو کنٹرول کرتی تھی۔ یہ سوچنا حیرت انگیز ہے کہ انہوں نے اتنی جلدی اتنی ساری زمین کیسے فتح کی۔ تاہم رفتہ رفتہ سلطنت نے اپنا علاقہ کھونا شروع کیا اور نمایاں طور پر کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ بالآخر منگول سلطنت منہدم ہو گئی اور 1294 میں اس کے طاقتور حکمران قبائلی خان کی موت کے بعد اسے 4 بڑے خانات میں تقسیم کر دیا گیا، جو منگولوں کے خاتمے کی علامت بنی۔ لیکن کیا ہوگا اگر یہ سلطنت آج اپنی عین سرحدوں پر دوبارہ متحد ہو جائے؟ ہمیشہ کی طرح پہلی چیز جس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ ہے نئی دوبارہ متحد منگول سلطنت کی آبادی اور سرزمین۔ شروع کرنے کے لیے کل 30 مختلف ممالک اس سلطنت کا حصہ ہوں گے، جن میں سے کچھ ممالک اپنا تمام یا کچھ علاقہ سلطنت کے لیے کھو دیں گے، جن میں سے زیادہ تر ایشیا میں اور باقی یورپ سے شامل ہوں گے۔ ان تمام ممالک کو سلطنت بنانے کے بعد اس کا ایک بہت بڑا رقبہ 23 ملین مربع کلومیٹر کا ہوگا۔ اس سے متحدہ سلطنت دنیا کی سب سے بڑا ملک بن جائے گی، جو روس اور کینیڈا جیسے دوسرے بڑے ممالک سے آگے نکل جائے گا۔ تاہم انتہائی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ آج کے دور کے منگولیا کا زمینی رقبہ صرف 1.56 ملین مربع کلومیٹر ہے، جو کہ پوری سلطنت کی آبادی کا صرف 6.5% حصہ بنتا ہے۔ ایک وسیع زمینی رقبے کے ساتھ ساتھ منگول سلطنت کی بھی ایک بہت بڑی آبادی ہوگی۔ اربوں میں مجموعی طور پر 2.17 بلین افراد یا پوری دنیا کی آبادی کا 24% حصہ۔ اس سے یہ آسانی سے دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا، دوسرے بہت زیادہ آبادی والے ممالک جیسے چین اور ہندوستان کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد ہمیں دوبارہ متحد سلطنت کے لیے ایک دارالحکومت کا بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوگی، جس کے بارے میں سوچنا دراصل کافی مشکل ہے۔ سب سے واضح انتخاب جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہوگا الن باتر، جو پہلے سے ہی منگولیا کا دارالحکومت ہے، لیکن یہ شہر 15ویں صدی تک قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ سلطنت کی تاریخ میں دھندلا جانے کے طویل عرصے بعد میرا انتخاب بیجنگ ہوگا، جو چین کا دارالحکومت ہے اور پہلے سے ہی ایک بڑے مالیاتی اور آبادی کا مرکز ہے۔ تاہم یہ سلطنت کی سرحدوں کے اندر سب سے بڑے شہر کے قریب بھی نہیں۔ اگر آبادی کے لحاظ سے بات کریں تو شنجن شہری علاقہ بیجنگ کے 21.54 ملین آبادی کے مقابلے میں بیجنگ کی آبادی سے دگنے ہیں، اور اس کی آبادی 450 ملین لوگوں پر مشتمل ہے۔ بیجنگ اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ اپنے طور پر ایک ملک ہوتا تو یہ دنیا کا 9واں بڑا ملک ہوتا اور آبادی والا سب سے بڑا ملک، جس میں قزاقستان اور الجزائر سے بھی زیادہ آبادی ہوتی۔ اس سلطنت کے 10 سب سے بڑے شہری علاقے ہوں گے:
جن میں شنجن، شنگھائی، سیول، بیجنگ، کراچی، ماسکو، تینجن، لاہور، تہران اور ضیامین شامل ہوں گے۔ ایک بہت بڑی آبادی اور زمینی رقبے کے ساتھ ساتھ منگول سلطنت کی بھی ایک بہت بڑی معیشت ہوگی۔ سلطنت کا جی ڈی پی ایک بڑے پیمانے پر 24.9 ٹریلین ڈالرز پر کھڑا ہوگا، جو اسے دنیا کا دوسرا جی ڈی پی والا ملک بنا دے گا۔ چین سے کئی گنا آگے لیکن امریکہ سے پیچھے ہوگا۔ تاہم ایک بڑی جی ڈی پی ہونے کے باوجود منگول سلطنت کے پاس فی گز اتنی قابل فخر جی ڈی پی نہیں ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان، یوکرین، عراق، بیلاروس اور بہت سے دیگر سلطنتوں کے کافی غریب علاقوں کی وجہ سے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطنت کی فی گز جی ڈی پی تقریباً 11,475 ڈالرز ہوگی۔ بہرحال یہ اسے دنیا کا 74واں بڑا ملک بنا دے گا اور اجرت کے لحاظ سے صرف میکسیکو سے آگے لیکن قزاقستان سے کافی پیچھے ہوگا۔ پوری سپلائی کے تقریباً 11.2% پر دنیا کے تیل کے ذخائر کا ایک اہم حصہ منگول سلطنت کنٹرول کرے گی۔ نقشے پر متحد نظر آنے کے باوجود منگول سلطنت مذہب اور نسل دونوں میں بہت متنوع ہوگی۔ مذہب سے شروع کرتے ہوئے سلطنت کے اندر سب سے زیادہ پیروی کرنے والا مذہب روایتی چینی لوک مذہب ہوگا، جس کی 58.5% اکثریت اس پر عمل پیرا ہے۔ دوسرا سب سے زیادہ پیروی کرنے والا مذہب اسلام ہوگا، جس میں سلطنت کی 12.1% آبادی اس مذہب پر عمل پیرا ہوگی۔ بدھ مت اس کے بعد 5.3% ہوگا اور زیادہ پیچھے نہیں عیسائیت 4.6%، جبکہ مذاہب کے ساتھ ساتھ سلطنت میں بہت سے مختلف متنوع نسلی گروہ بھی ہوں گے۔ ہان چینی آبادی کے 66% پر ایک بڑی اکثریت بنائیں گے۔ اس کے بعد روسی ہوں گے، جن میں سب سے بڑی اقلیت ہندوستانی اور پاکستانی 6% کے ساتھ، اور جبکہ کوریائی 4% پر مشتمل ہوں گے۔ آخر میں ہم اس تصور کے آخری حصے فوجی سائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ منگولوں کے پاس 5.6 ملین کے قریب کل فوجیوں کے ساتھ ایک بڑی فوج ہوگی۔ یہ تقریباً 31 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ہوگا جو ریزرو میں رکھے جائیں گے، اور مزید 30,31,000 فعال ڈیوٹی والے اہلکار شامل ہوں گے۔ منگول سلطنت بھی ایک جوہری طاقت ہوگی جو چین، شمالی کوریا، پاکستان کے تمام جوہری ہتھیاروں کی وارث ہوگی۔ اس سے اسے مجموعی طور پر 610 جوہری ہتھیار ملیں گے۔ یہ فوجی حجم امریکہ سے 3 گنا بڑا ہوگا۔ یہ ملک سپر پاور بن جائے گا اور اس کا سب سے مضبوط حریف متحدہ امریکی ریاستیں ہوں گی۔ چین کے پاس دنیا کا 40% زمینی رقبہ اور 66% آبادی اور جبکہ جی ڈی پی کا 79% حصہ ہوگا۔ مجموعی طور پر ایسا لگتا ہے کہ منگول سلطنت یقینی طور پر ایک سپر پاور اور معاشی پاور ہاؤس بن جائے گی۔ عالمی سطح پر مقابلہ ان تمام طاقت کے ساتھ اس کے مستقبل کے بارے میں سوچنا غیر واضح ہوگا، لیکن یہ نظریہ ممکن ہے۔ کیا اس کا انتہائی تنوع سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے یا یہ متحد ہو کر وقت کے ساتھ چلتی رہے گی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔